السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید بصیر ظفر الدوے کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس شاہکار کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انڈیا اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں موجود تھا۔ اس کی سنگ بنیاد 1527 کو مغلیہ دور میں رکھی گئی۔ اس کی سنگ بنیاد کا حکم مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے جنرل میر باقی کو دیا۔ اس کی تعمیر کی مکمل ذمہ داری جنرل میر باقی کے اوپر تھی۔ اس کے متعلق ایک افواہ یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ یہ شاہکار جس جگہ پر بنایا گیا وہاں پر رام مندر موجود تھا۔ جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے بابری مسجد کے متعلق، جو کہ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں موجود۔ پچھلی 4 دہائیوں سے یہ جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی عبادت کے لیے ہی استعمال کی جاتی رہی ہے۔ بابری مسجد اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں تعمیر گئی اور اس کے اوپر 3 گنبد بھی بنائے گئے۔ درمیان والے گنبد کو بڑا رکھا گیا، جبکہ دونوں اطراف میں جو گنبد موجود تھے ان کی اونچائی کو درمیان والے گنبد سے ذرا چھوٹا ہی رکھا گیا۔ بابری مسجد کے گنبد اور صحن کو پتھر سے تعمیر کروایا گیا اور اس کے خال میں ایک کنواں بھی کھودا گیا۔ بابری مسجد کے گنبد کو چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور اس کو ہوادار رکھنے کے لیے اس کے گنبد کو ذرا بلند رکھا گیا۔ روشنی اور ہوا کے گزر کے لیے اس کے کھڑکیوں کو جالی دار بنایا گیا۔ بابری مسجد کی اندرونی تعمیر میں ایک بہت ہی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص اس کے محراب میں کھڑا ہوتا تو اس کی سرگوشی بابری مسجد کے کونے کونے تک سنائی دیتی۔ بابری مسجد جو کہ کافی عرصے سے تنازعات کا شکار ہوتی رہی ہے، اور پہلی دفعہ بابری مسجد کے اوپر 1822 میں کلیم لگایا گیا کہ یہ مسجد در حقیقت میں مندر کی جگہ پر بنائی گئی ہے، اور اس پٹیشن کو آفیشیلی فیض آباد کورٹ میں درج کروایا گیا۔ اس پٹیشن کے درج ہونے کے 33 سال کے بعد 1855 میں فسادات کا عمل شروع ہوا، جس میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کافی فسادات کا آغاز ہو چکا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سال کے بعد برٹش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بابری مسجد کے باہر ایک صحن بنا دیا گیا تاکہ یہ مذہبی فسادات ختم کیے جا سکیں، اور برٹش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اقدام جو کہ کافی کارآمد ثابت ہوا، مگر اور لگ بھگ 2 سال کے بعد 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی شب کو ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ مل کر بابری مسجد کے صحن میں رام کی بچپن کی مورتی رکھوا دی گئی، جو کہ کافی فسادات پیدا کر چکی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، جنہوں نے حکم دیا کہ اس مورتی کو بابری مسجد سے باہر نکالا جائے، جس پر ضلع مجسٹریٹ نے اس حکم کی پاسداری کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور ضلع مجسٹریٹ کے اس جواب کو سننے کے بعد عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ بابری مسجد کو سیل کر دیا جائے۔ جب بابری مسجد کو عدالت کے حکم سے سیل کر دیا گیا تو اس کے باہر نگران تعینات کیے گئے، اور پولیس کا ایک اہلکار ہر وقت بابری مسجد کے باہر موجود رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ایک اور حکم بھی جاری کیا، جس پر عدالت کی طرف سے مقرر کردہ پجاری بابری مسجد میں جاتا اور پوجا کرتا۔ ہندتوا نظریات کے حامل جتنے بھی تنظیمیں تھیں وہ اس بات کے انتظار میں تھی کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو جس سے تمام ذات پات میں بکھرے ہندوؤں کو یکجا کیا جا سکے، اور کچھ ذرائع سے تو یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ سن 1984 میں بس اسی مقصد کے لیے رام جنم بھومی کا آغاز کیا گیا۔ اسی مہم کی وجہ سے 1 فروری 1986 کو عدالت نے متنازع احاطے کا تالا کھلوا دیا۔ جواب میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد معاملہ ضلع کمیٹی سے نکل کر لکھنؤ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، اور سن 1999 کے عام انتخابات سے قبل مسرت کی امید میں اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے مسجد سے تقریباً 200 فٹ کی دوری پر رام مندر کی سنگ بنیاد رکھ دی۔
راجیو گاندھی کو ان انتخابات میں اچھی خاصی شکست ہوئی، جبکہ اس کے برعکس وی پی سنگھ اور چندر شیکھر کی حکومت میں مسرت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی چلی گئیں۔ اس موقع پر اور اس سے پہلے بھی بابری مسجد میں کافی دفعہ آتش زدگی کے واقعات پیش آتے رہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی نے گجرات سے سمت مندر سے لے کر کرشن مندر تک رتھ یاترا نکال کر کافی زیادہ سیاسی طوفان پیدا کر دی۔ سن 1991 میں کانگریس ایک دفعہ پھر سے اقتدار میں آئی۔ وپن نرسمہا راؤ اس وقت کے وزیر اعظم تعینات کیے گئے۔ رام مندر تحریک کی وجہ سے انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کے سینئر رہنما کلیان سنگھ کی قیادت میں وہاں کی حکومت بنی۔ کلیان سنگھ نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا کہ وہ بابری مسجد کی حفاظت کریں گے، جس کے بعد عدالت نے وشو ہند پرمیشن کو علامتی سیوا کے طور پر پرمیشن دے دی، اور دوسری جانب وی ایچ پی اور بی جے پی کے تمام رہنما ملک کے کونے کونے میں جا رہے تھے اور یہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ وہ بابری مسجد کو شہید کر دیں گے۔ اور ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے ایودھیا میں کلیان سنگھ کی طرف سے پولیس کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ وہ کار سیوکوں پر فائر نہیں چلائیں گے۔ اس سے پہلے 1990 میں ملائم سنگھ یادو کی طرف سے کار سیوکوں پر فائرنگ کروائی گئی تھی۔ فائرنگ کروانے کا مقصد صرف اور صرف بابری مسجد کی حفاظت تھی، مگر اس دفعہ ایسا نہ ہونا تھا۔ کلیان سنگھ کی حکومت نے متنازع علاقے کے پاس رام پارک کی تعمیر کے لیے وی ایچ پی کو 420 ایکڑ زمین دے دی، اور اس کے علاوہ ایودھیا میں موجود بہت سے مندروں اور دھرم شالوں کو بس اسی مقصد سے زمین دوز کر دیا گیا اور ہموار کر دیا گیا کہ یہاں پر ٹورزم کو فروغ دی جائے گی۔ فیض آباد ایودھیا براہ راستہ تنازع مقام تک ایک کھلی اور چوڑی سڑک کی تعمیر کروا دی گئی۔ بابری مسجد کے پاس موجود 420 ایکڑ کی جو حکومت کی طرف سے اس وقت زمین دی گئی، وہاں پر بہت سے ٹینٹ بھی لگوائے گئے، اور خاص طور پر ٹینٹوں میں استعمال ہونے والے تمام اشیاء، رسی، بیلچا، ہتھوڑا، چھینی، تمام چیزوں کو منگوایا گیا۔ لیکن منگوانے کے پیچھے کہانی یہ نہ تھی کہ صرف اور صرف سیوکوں کی آرام گاہ بنائی جائے، بلکہ اس کے پیچھے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس طرح جب پورے ملک سے کار سیوک آ گئے تو ان کو بابری مسجد کی چاروں طرف آرام گاہ کے لیے جگہ دی گئی، اور یوں تمام تر کار سیوکوں نے بابری مسجد کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد کار سیوکوں کی طرف سے بہت سے مسلمان گھروں کو جلایا گیا، اور بہت سے گھروں میں گھس کر آتنک اور خوف پھیلایا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا، اور بہت سے مسلمانوں کو زیادتی کا شکار بنایا گیا۔ اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ جج پریم شنکر کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ کار سیوک یہاں پر اطمینان طریقے سے بیٹھے ہیں اور کسی کو بھی کسی بھی چیز کا خطرہ موجود نہیں، اور کار سیوک یہاں پر کوئی بھی ہلہ گلا نہیں مچا رہے۔ ایک دن پہلے یعنی کہ 5 دسمبر کو وی ایچ پی کے رہنما کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ وہاں پر صرف اور صرف علامتی پوجا ہی کی جائے گی۔ فیصلے کے مطابق پجاری درائے سرو سے صرف اور صرف پانی اور ریت ہی لا سکتے تھے، اور مسجد سے کچھ فاصلے کے دور جہاں پر رام مندر بنانے کی سنگ بنیاد رکھی جانی تھی، وہاں پر جا کر اس کی نظر کر کے واپس آنا تھا۔ جیسے ہی اس کا اعلان ہوا، پجاریوں میں غصے کی لہر دور پڑی۔ جب وی ایچ پی کے اعلیٰ رہنما اور پجاری وہاں پر پہنچے تو کار سیوکوں نے انہیں گھیر لیا اور بہت برا بولا۔ ان کا کہنا تھا کہ رہنما جو بھی بولے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے بابری مسجد کو شہید کر کے جانا ہے۔ شام تک کار سیوکوں کی جانب سے کافی ٹی وی اینکرز اور رپورٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی وجہ سے بی جے پی کے عام رہنما کے خلاف پرچے بھی درج کیے گئے، اور دوسری جانب بی جے پی کے رہنما اٹل بہاری واجپئی نے یہ اعلان کر کے کار سیوکوں کو حوصلہ دیا کہ سپریم کورٹ نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ وہ بابری مسجد کو شہید کر سکتے ہیں۔
بی جے پی کے رہنما واجپئی نے شام کو تقریر کرنے کے بعد ٹرین پکڑی اور دلی پہنچ گئے، جبکہ ایل کے اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی وہاں پر ہی موجود رہے۔ 6 دسمبر 1992 کی وہ صبح جب ایودھیا کی فضاؤں میں شری رام کے نعرے گونجے اور وہیں پر فیض آباد چودھری کے مرکز میں نیم فوجی اسی تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھے کہ جب بھی انہیں حکم ملے گا وہ ایودھیا کی طرف چل پڑیں گے۔ فوج اور فضائیہ وہاں پر پہلے ہی بابری مسجد کی حفاظت کے لیے موجود تھی، مگر ریاستی حکومت کی طرف سے اس بات پہ اعتراض اٹھایا گیا۔ اس بات سے واضح تھا کہ ریاستی حکومت یہ بالکل نہیں چاہتی کہ کار سیوکوں کے اوپر کسی بات کی طاقت کا استعمال کیا جائے، اور دوسری جانب بالکل بابری مسجد کے سامنے صحافی بالکل اپنے کیمروں کو بابری مسجد کے اوپر لگا کے بالکل یکجا کھڑے ہوئے تھے۔ بابری مسجد کی دائیں طرف جہاں پر رام جنم بھومی کا مندر موجود تھا، وہیں پر کمشنر ڈی آئی جی بھی موجود تھے اور تمام پولیس کے اعلیٰ آفیسر بھی ڈی آئی جی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیم یعنی آر ایس ایس کے رضاکار بھی اسی مقام پر موجود تھے۔ آر ایس ایس کے رضاکاروں کے پیچھے پولیس کے رضاکار بھی رسی کو پکڑے ایک صف میں موجود تھے، اور 10:30 کا وہ وقت جب ڈاکٹر جوشی اور اڈوانی اس مقام پر پہنچے تو ان کے ساتھ بہت سے کار سیوکوں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی، مگر آر ایس ایس کے رضاکاروں کی طرف سے ان کے اوپر ڈنڈوں کی برسات کی گئی۔ آر ایس ایس کی طرف سے لاٹھی چارج کا آغاز کیا گیا تو وہاں پر بہت سی ہلچل مچ گئی۔ وہاں پر بہت سے پجاری اور کار سیوکوں نے مسجد کی طرف کا رخ کیا۔ مسجد کی حفاظت کے لیے جو چار دیواری کی گئی تھی اس کو پھلانگ کر اندر جانے کی کوشش کی گئی، مگر ناکام رہے۔ جیسے کچھ کار سیوک آئے، انہوں نے رسی کی مدد سے دیوار کو پھلانگ کر مسجد کے اندر جانا شروع کر دی۔ وی آئی پی پروٹوکول پر موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں تمام کار سیوکوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے کار سیوک مسجد کے مینار پر پہنچ گئے۔ اسی طرح جس کے ہاتھ میں جو سنبھالا اس نے اسی کے ساتھ مسجد کو شہید کرنے کا عمل شروع کر دیا، اور اسی دوران کچھ کار سیوکوں نے جا کر رابطوں کی تمام ٹیلی فونک لائنز کو کاٹ دیا تاکہ کوئی بھی کسی سے رابطہ نہ کر سکے، اور اس وقت جتنے بھی سیکورٹی کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے چپ چاپ یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اس تمام عمل کے دوران رپورٹرز کے اوپر، ٹی وی اینکرز کے اوپر اور کیمرہ مینز کے اوپر بھی تشدد کیا گیا تاکہ وہ اس خبر کو باہر تک نہ پھیلا سکے، اور ٹھیک 12 بجے مسجد کو شہید کرنے کا عمل عروج پر تھا۔ ایل کے اڈوانی کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں نیم فوجی فوج اور مرکزی فوج تمام کے تمام فیض آباد سے یہاں کی طرف نہ چل پڑے، تو اسی طرح ایل کے اڈوانی نے کار سیوکوں کو حکم دیا کہ تمام تر فیض آباد سے آنے والے رستوں کو بلاک کیا جائے تاکہ فیض آباد کی طرف سے کوئی بھی فوجی دستہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ یہ عمل تقریباً 5 بجے تک چلتا رہا۔ 5 بجے کے قریب تقریباً مسجد کے تینوں مینار گرا دیے گئے اور وہاں پر عارضی مندر بھی بنا دیا گیا۔ اور اگر ہم اب بات کریں تو رہی صحیح کسر عدالت عالیہ نے مکمل کر دی، جس نے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کا ہمیشہ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔